الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآله خوب بحث چل رہی تھی ضمیروں کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ضمیر یا غائب کے لیے ہوتی ہے یا مخاطب اور حاضر کے لیے یا متکلم کے لیے. پھر ان کی ضمیر کی دو قسمیں ہیں، یا متصل ہے یا منفصل ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہوتے ہیں. پھر جو ضمیر منفصل ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ضمیر منفصل مرفوع اور منفصل منصوب. جو ضمیر متصل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، متصل مرفوع، متصل منصوب اور متصل مجرور. اس کے بعد جو ضمیر متصل مرفوع ہے وہ کبھی بارز ہوتی ہے یعنی آشکار اور ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی مستتر اور پوشیدہ ہوتی ہے. پھر جو ضمیر مستتر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے. لیکن جو منفصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ بارز ہوتی ہے، وہ مستتر نہیں ہوتی. ٹھیک، اس طریقے سے ضمیر کی کل 7 قسمیں بنے گی. پہلی قسم ہے ضمیر منفصل مرفوع، اس کے 14 صیغے. پھر ضمیر منفصل منصوب، اس کے بھی 14 صیغے. متصل منصوب تیسری قسم ہے، اس کے 14 صیغے. چوتھی قسم ہے متصل مجرور، اس کے بھی 14 صیغے ہیں. اب جو متصل مرفوع جو آج کا سبق ہے، ضمیر اگر متصل ہے اور مرفوع ہے اور بارز ہے، ضمیر متصل مرفوع بارز، کون سی ضمیر ہے؟ وَهُوَ مَا فِي صِيغِ الْمَاضِي عَدَى الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ. کہہ رہے ہیں کہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ماضی کے باقی تمام صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع بارز ہوتی ہے. فعل ماضی میں جب آپ جائیں گے، فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہیں، فعل سے لے کر کے فعلنا تک، ان 14 صیغوں میں سے جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک، ان دو میں ضمیر متصل مرفوع مستتر ہوتی ہے. باقی سب میں کیا ہوتی ہے معلوم بولنا؟ ضمیر متصل مرفوع کیا ہوتی ہے؟ بارز ہوتی ہے. فعلا میں الف، فعلو میں واو، فعلتا میں ت، ٹھیک. اس کے بعد پھر آ جائے گا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت میں پوشیدہ ہے، تا تائے تانیس، علامت ہے تانیس کی. اس کے بعد سے باقی جتنے صیغے ہیں، فعلتا میں پھر الف آ جائے گا، فعلنا میں نون آ جائے گا، پھر فعلتا میں تا آ جائے گا. اس طریقے سے تو یاد رہے فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں، ان 14 صیغوں میں سے پہلے اور چوتھے 4 صیغوں کے علاوہ بقیہ تمام صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع بارز ہوتی ہے، یعنی صیغے کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے. اس کو مرفوع کیوں کہتے ہیں مولانا؟ کیونکہ فاعل ہے نا. تو ضمیر ہے متصل ہے، فعل سے جڑی ہوئی ہے. مرفوع اس لیے ہے کہ علامت فاعلی ہے، وہ بارز دکھائی دے رہی ہے صیغے کے ساتھ، ٹھیک. لیکن جو 2 صیغے ہیں پہلا اور چوتھا، اس میں ضمیر متصل مرفوع بارز نہیں ہے. تو اولا تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو فعل کی 3 قسمیں ہیں فعل ماضی. پہلے کیا میں لکھ دیتا ہوں، ضمیر
مرفوع متصل بارز. ٹھیک، اب اس کو سب سے پہلے یہ دیکھو فعل ماضی فعل مضارع اور فعل امر، کتنی قسمیں فعل کی؟ ٹھیک، ضمیر مرفوع متصل بارز فعل ماضی میں پہلے اور چوتھے کے علاوہ تمام صیغوں میں. ٹھیک مولانا، تو اس طریقے سے ماضی کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع کیا ہوتی ہے؟ بارز ہوتی ہے. صرف 2 صیغوں میں کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. ماضی کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک، اب آئیے مضارع میں کریں گے. وفی صیغ المضارع والامر الا 5 صیغ منہا، ان دونوں میں. اب یہ ماضی کے بعد مضارع اور فعل امر کے 5 صیغوں کے علاوہ 5 صیغوں کے علاوہ بقیہ تمام صیغوں میں. اب وہ 5 صیغے جس میں ضمیر متصل مرفوع بارز نہیں ہوتی، یہ 5 ہے. کون کون سے ہیں؟ وہ ہے پہلا ہے، چوتھا ہے، 7واں ہے، 13واں ہے اور 14واں. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع. ترتیب کے اعتبار سے اگر نام کا بتائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ واحد مذکر. چوتھا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث. 7واں صیغہ کون سا؟ واحد مذکر حاضر. 13واں واحد مذکر. تو یہ 5 صیغے وہ ہیں، چاہے فعل مضارع ہو چاہے فعل امر. ان 5 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے مولانا؟ بارز نہیں ہوتی. باقی جو 5 نکل گئے 12 میں سے کتنے بچے گے علی اصغر؟ 12 میں سے 5 نکل جائے گا تو کتنے بچے گے؟ 9 بچے گے. 12 میں سے 5 نکل گئے تو 9 بچے گے. کتنے بچے گے بھائی 12 میں سے 5 نکل جائے؟ ہاں، 7 صیغوں میں فعل مضارع اور فعل امر کے 7 صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع بارز ہوتی ہے، بقیہ میں مستتر. بارز ان 5 کے علاوہ، ان 5 میں کہو تو مستتر دونوں مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی بارز اس میں ہوتی ہے مولانا ان کے علاوہ. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس کا مطلب کہ دوسرا صیغہ، تیسرا صیغہ، 5واں، 6واں، 8واں، 9واں، 10واں، اسی میں سے الگ کر لو نا. مولانا سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ہاں، یہ ضمیروں کی بحث میں نے کہا تھا کہ بہت ہی دقت اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا، تاکہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل سے ہمیشہ سامنا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جہاں بھی اگر کوئی کسی طریقے کی تردید ہو، بات غیر واضح ہو تو بول دینا، تاکہ اس کو واضح کیا جا سکے، سمجھایا جا سکے. ٹھیک ہے مولانا؟ چلے وہ دیکھ لیں، پہلے عبارت دیکھیں.
المتصل المرفوع البارز، ضمیر کی جو 7 قسمیں بنتی ہیں ان میں سے 5ویں قسم ہے ضمیر متصل مرفوع بارز۔ متصل ضمیر سے ملی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی، مرفوع یعنی نقش رکھتا ہے مرفوع کا، حالت فاعلی، کیا نام ہے، مقام مرفوع میں ہے، محل مرفوع میں ہے، ٹھیک۔ البارز جو آشکار ہے، وہو، اور یہ جو ضمیر متصل مرفوع بارز ہے یہ ما فی صیغ الماضی، ماضی کے تمام صیغوں میں ہوتی ہے، عدل اولا، سوائے پہلے، والرابعہ اور چوتھے کے، پہلے اور چوتھے کے علاوہ، پہلے اور چوتھے کے علاوہ 12 میں سے 2 صیغے نکل گئے، بچے کتنے؟ 10 صیغے۔ تو ماضی کے پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ بقیہ تمام صیغوں میں یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، ٹھیک۔ ماضی کا مسئلہ حل ہوا، چلیں۔ وما فی صیغ الماضی بالامر، اور مضارع اور امر کے صیغوں میں سے الا 5 صیغ منہا، سوائے 5 صیغوں کے، کہ 5 صیغوں کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع بارز ہوتی ہے۔ وہ کون 5 صیغے ہیں جس میں ضمیر متصل مرفوع بارز نہیں ہے؟ پہلا صیغہ، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، ٹھیک۔ نام لے کر کے اگر بتانا ہوگا آپ کو تو کہنا پڑے گا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کے علاوہ مضارع اور امر کے تمام صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے مولانا؟ بارز ہوتی ہے، ٹھیک۔ وَيُبَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کتاب کی پہلی قسم جو ہے جہاں سے صرف شروع ہوئی ہے مولانا، بحث فعل، وہاں پہ بیان کیا ہے، فی القسم الفعل، فراجع، وہاں مراجعہ کیجیے۔ اگر اس کی تفصیل جاننی ہے آپ کو تو اس کی تفصیل کتاب کی پہلے حصے میں جس کا تعلق فعل سے ہے، جس میں فعل کی بحث کی گئی ہے، وہاں آپ مراجعہ کیجئے۔ یہاں پہ بس اتنا ہی آپ سمجھیے۔ سمجھنا کیا ہے، بات بالکل واضح ہوگی۔ جب 2 صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع بارز نہیں ہے اس کا مطلب مستتر ہے، تو 12 میں سے 2 میں اگر مستتر نہیں ہے بارز ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 میں بارز ہے۔ وہ 10 صیغے بھی آ گئی ہے جو نکال دیں گے آپ کے ماضی کے۔ مضارع اور امر میں جائیں گے تو 5 صیغوں میں بارز نہیں ہے، وہ 5 صیغے بھی پتہ ہے آپ کو، پہلا ہے، چوتھا ہے، 7واں اور 13واں، 14واں، ٹھیک۔ ان کے علاوہ، ان 5 صیغوں کے علاوہ جو 7 صیغے بچتے ہیں، ان 7 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، ٹھیک۔ اب وہ کون ہوں گے؟ یہ پہلا نکال کر کے جو دوسرا، تیسرا، ٹھیک، 5واں، 6واں، ٹھیک، اس کے بعد 8واں، 9واں، 10واں، اس میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے اور ان میں مستتر، ٹھیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلے، اب جو ضمیر مستتر ہے، چاہے ماضی کے یہ 2 ہوں چاہے مضارع اور امر کے یہ 5 صیغے ہیں، کیا ہر جگہ ضمیر مستتر وجوبی ہے، واجب ہے کہ ضمیر کو پوشیدہ ہی رکھا جائے، یا ضمیر کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، واجب الاستتار ہے یا مولانا جائز الاستتار؟
ماضی میں پہلا اور چوتھا یہ دو صیغہ ضمیر مستتر ہے. مضارع اور امر میں یہ 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہاں 2 مستتر، یہاں 5 مستتر. تو کیا ان میں سے ماضی کے 2 جگہ پہ، مضارع اور امر کے 5 صیغوں میں جو ضمیر مستتر ہے یہ واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار؟ واجب الاستتار ہوگا تو ظاہر نہیں کر سکتے کبھی آپ، یہ واجب ہے، چھپانا تو چھپانا ہی پڑے گا آپ کو. اور اگر جائز الاستتار ہوگا تو اس کا مطلب کہ صیغے کے ساتھ ضمیر لا سکتے ہیں آپ، ظاہر بھی کر سکتے ہیں. چھپانا چاہیں تو چھپائیں، ظاہر کرنا چاہیں تو ہاں. تو اب یہ اس کی 2 قسمیں ہیں. جو ضمیر مستتر ہے، ضمیر مستتر کی 2 قسمیں ہیں، یا واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے. اب وہی کہہ رہے ہیں المتصل المرفوع المستتر وجوبا، جو واجب ہے، سمجھ رہے ہیں، وہی ما فی الصیغ، کون سے؟ 7واں 13واں 14واں مضارع اور امر کا. یہ جو مضارع کے صیغے ہیں اور امر کے، مضارع اور امر کے صیغوں میں سے 3 صیغے، ایک ساتھ آخر کی جو 3 ہیں یہ واجب الاستتار. کیا ہے مولانا؟ واجب الاستتار. ماضی والے میں واجب الاستتار نہیں ہے، بالکل واضح ہو گیا. ماضی کے جو 2 صیغے جن میں ضمیر متصل مرفوع مستتر ہے وہ واجب الاستتار نہیں ہے، وہ جائز الاستتار ہے. مضارع اور امر کے 5 صیغے جن میں ضمیر مستتر تھی، ان میں سے 2 صیغوں میں کیا ہے؟ واجب الاستتار. 3 صیغوں میں واجب الاستتار ہے. کون کون؟ 7 13 14. اس کا مطلب کہ پہلے اور چوتھے ان 2 صیغوں میں کیا ہے مولانا؟ جائز الاستتار. جائز الاستتار 4 ہو گئی، واجب الاستتار سب کو اگر ملائے تو اکٹھا کرے تو ماضی، مضارع اور امر. یا یوں اور آسان کرنا تو یوں کہو کہ ماضی کے جن 2 صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع مستتر ہوتی ہے وہ جائز الاستتار ہے. ٹھیک، مضارع اور امر کے جن 5 صیغوں میں ضمیر متصل مرفوع مستتر ہوتی ہے ان میں سے کیا ہے؟ پہلے اور چوتھے صیغے میں جائز الاستتار ہے، 7ویں 13ویں 14ویں میں واجب الاستتار ہے. سمجھ میں آئی؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. المتصل المرفوع المستتر، چھٹی قسم جو ضمیر کی ہے ضمیر متصل مرفوع مستتر وجوباً، جو واجبی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی واجب ہے کہ ضمیر متصل مرفوع کو پوشیدہ رکھا جائے، آپ ظاہر نہیں کر سکتے. وہ کون سے ہیں؟ وہی ما فی الصیغ، وہ کہ جو ہے 7ویں 13ویں اور 14ویں صیغے میں من المضارع والامر، مضارع اور امر کے، مضارع اور امر کے 7ویں 13ویں 14ویں صیغے میں جو ضمیر مستتر ہے وہ واجب الاستتار ہے. ٹھیک، ماضی کی تو بات ہی نہیں کی. ماضی کی بات اس لیے نہیں کی کہ چونکہ واجب الاستتار والی بات چل رہی تھی. واجب الاستتار ماضی میں ہوتا تو اس کو بھی مضارع اور امر کے ساتھ بیان کرتے، لیکن ماضی کا ترک کر دینا، ماضی کا بیان نہ کرنا، اسی سے واضح ہو گیا کہ ماضی کے 2 صیغوں میں جو ضمیر متصل مرفوع مستتر ہوتی ہے وہ واجب الاستتار نہیں ہے. چلے
ساتویں اور آخری ساتویں قسم جو ضمیر متصل مرفوع کی ہے وہ جائز الاستتار. مولانا ضمیر متصل ہے، مرفوع ہے اور مستتر ہے، لیکن یہ استتار وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ضمیر کو پوشیدہ رکھا جائے. سمجھ رہے؟ پوشیدہ رکھنا چاہو تو پوشیدہ رکھو، ظاہر کرنا چاہو تو ظاہر کر سکتے ہیں. وہی اور وہ ضمیر متصل مرفوع جس کا استتار جائز ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے ماضی کے دو صیغوں میں. وہی ماضی کا بھی جو میں نے بتایا، ماضی کے پہلے اور چوتھے، یہی دو صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور یہ استتار جوازی ہے، یعنی جائز ہے. ٹھیک، ماضی کا حل ہو گیا کہ ماضی. اب یہ والمضارع والامر، اور ماضی کا ہو گیا مضارع اور امر کے بہیہ وصيغ اسم الفاعل والمفعول وشبہ ما، اور اسی طریقے سے جیسے مضارع اور امر اسی طریقے سے فاعل اور مفعول اور ان دونوں سے جو شباہت رکھتے ہیں ان کے صیغوں میں بھی کما مر، جیسا کہ گزر چکا ہے. یعنی یہی پہلے اور چوتھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے، پہلے اور چوتھے میں. اور یہ استتار ہے جوازی ہے. فعل مضارع اور امر، اب امر کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ آپ جوڑ لیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں کو بھی. مولانا جی ان کے ساتھ آپ اس میں فاعل اس میں مفعول اور جو ان دونوں سے شباہت رکھتے ہیں ان کو بھی جوڑ لیں. ان سب میں بھی ضمیر متصل مرفوع مستتر ہوتی ہے، انہی دونوں میں، پہلے اور چوتھے میں. تو صرف پہلا اور چوتھا صیغہ ہے کسی بھی فعل کا ہو، پہلا اور چوتھا صیغہ کسی بھی فعل کا ہو، اس میں ضمیر متصل مرفوع کیا ہے؟ جائز الاستتار. ٹھیک، وجوب الاستتار فعل مضارع اور فعل امر کے 3 صیغوں میں، 7واں اور 13واں 14واں. غلام علی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہی. آسان ہے بالکل. ٹھیک مولانا، دیکھیں المتصل المرفوع المستتر جوازا، ضمیر مرفوع متصل کہ جس کا استتار جائز ہے، وہی ما فی الصیغتین، یہ وہ ہے جو 2 صیغوں میں ہوتی ہے، پہلے اور چوتھے، من الماضی والمضارع والامر، تینوں کے، ماضی مضارع امر، ان تینوں کے پہلے اور چوتھے صیغے میں جو ضمیر ہے، ضمیر مستتر ہے، وہ جائز الاستتار ہے. وصيغ اسم الفاعل والمفعول، اور اسی طریقے سے فاعل اور مفعول کے بھی پہلے اور چوتھے صیغے میں. وشبہہما، اور جو فاعل اور مفعول سے شباہت رکھتے ہیں ان کے بھی پہلے اور چوتھے صیغے میں ضمیر متصل مرفوع کیا ہے مولانا؟ جائز الاستتار. کما مر، جیسا کہ گزر چکا ہے. ٹھیک، یہ ضمیر کی بحث جو ہے یہاں تک جو اقسام تھی ضمیر کی 7 قسمیں تھیں وہ تمام ہو گئی ہیں. بقیہ انشاءاللہ